آج ہم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اصلاحی تنظیمیں، اصلاحی جماعتیں اگر گنو تو گنتی سے اوپر ہے، لیکن معاشرے پر ان کے اثرات بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے، میں اگر اصلاح کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کا آغاز دوسروں سے ہوگا، اپنی برائی سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ میری آواز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، میرے پیغام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، دل سے نہیں نکلتا۔ جو دل سے نکلنے والی بات ہوتی ہے وہ براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو محض ایک تقریر کرنے کے شوق میں بات کہی جا رہی ہو وہ کان سے نکلتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، ایک کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل، دلوں سے پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مجلس میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں دعوت کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے کہ انسان کی بشری حاجتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک میں آدمی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ اپنی اصلاح کی فکر میں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ لمبا چوڑا واز کیا جامع مسجد دہلی کے اندر، واز کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی بیچارہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے پوچھنے لگا کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ کہا انا للہ، میں تو بہت دور سے ان کا واز سننے کے لیے آیا تھا، دیہات سے چل کے، میں افسوس ہے مجھے نہیں ملا۔ تو تم فکر نہ کرو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا۔ وہاں بٹھایا اور جو پورے واز کی باتیں تھیں وہ اکیلے آدمی کو اس کو سامنے سنا دی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے بھی کمال کیا، ایک آدمی کی خاطر پورا واز دہرا دیا آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، تو اب بھی ایک ہی کے لیے کہا۔ دل میں تو یہ لگن لگی ہوئی ہے کسی طرح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو یہ کہہ سکوں کہ معذرتاً الی ربکم، کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کر لیا۔ تو یہ جذبہ ہے در حقیقت کہ اگر ہمیں اپنی فکر پڑ جائے، جب اپنی فکر، اگر ہم جیسی ہماری حالت ہے کہ اپنی فکر تو ہے نہیں، دوسروں کے بیماریوں کی طرف توجہ ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ خود بیمار ہو اور اپنی بیماری کی تو فکر نہ کرے اور دوسروں کی بیماریوں کو دیکھتا رہے۔ تو یہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ جو بھی خرابی ہے وہ میری بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، یہ فکر پیدا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کر دے۔ اس کا راستہ کیا ہے، کس طرح یہ فکر پیدا ہو؟ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اپنی خبر لو، تو بھائی رات کو سونے سے پہلے اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ صبح جب ہوئی تھی اور صبح سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے اس نے میری زندگی کا ایک دن کم کر دیا۔ یہ زندگی جو ہے نا اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ سرمایہ بن سکے۔ وہ سرمایہ دن بدن گھٹ رہا ہے، تو ہر روز رات کو بیٹھ کر اس کا جائزہ ہم لے لیا کریں کہ صبح سے لے کر جو وقت آیا تھا تو اس میں دیکھوں کیا میری عبادتیں کیسی ہوئیں، اس میں کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میرے معاملات یعنی
خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات، وہ کیسے ہوئے؟ حلال ہوئے کہ حرام ہوئے؟ اس میں کوئی عنصر حرام کا تو نہیں شامل ہوا؟ میرے اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت، اس میں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اور میرے دل میں تکبر، حسد، ریاکاری، نام و نمود، یہ بیماریاں تو نہیں پیدا ہوئیں؟ اس کا جائزہ لے، اور جائزہ لے کر پھر اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں اپنی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ہر چیز کا نمونہ پیش کیا ہے، عبادات کا بھی، تجارت کا بھی، زراعت کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت بھی، کاشتکاری بھی کی ہے جرف کے مقام پر، تجارت بھی کی ہے، اور اپنے دوسروں کے ساتھ معاشرت بھی فرمائی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ ہمارے سامنے۔ تو ایک کتاب ہے میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پتہ نہیں، اسوہ رسول اکرم، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں منقول ہیں۔ کس طرح آپ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، کس طرح آپ بیدار ہونے کے بعد کس طرح ضروریات سے فارغ ہوتے تھے، کس طرح وضو فرماتے تھے، کس طرح نمازیں پڑھتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سارے سنتوں کی ایک لسٹ جمع کر دی۔ تو آدمی کو میں کہتا ہوں اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ سامنے رکھ لیں ایک مرتبہ، اور اس کی روشنی میں جائزہ لیتے رہیں۔ یہ چیک لسٹ ہے کہ اس کی چیک کرنے کے لیے کہ آیا میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں، اس کا بہترین پیمانہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت سی سنتیں جو محض بے پرواہی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ ان کو اختیار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، اور مفت میں بیٹھے بٹھائے آدمی کو اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے، اور اتباع سنت کے نتیجے میں اتنا بڑا ثواب کہ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، ارے تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تمہارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا نتیجہ بیان فرمایا، تو وہ سامنے رکھ لیں، جائزہ لیں۔ بہت سی سنتیں محض بے پرواہی کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ تو فوراً اختیار کر لیا، اور جو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دشواری ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ دشواری میری دور فرما دیجئے اور مجھے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ رات کو بیٹھ کر یہ کر لیں کہ جائزہ لے لیں اس کی روشنی میں، جہاں جہاں کمی ہے تو اپنے اصلاح کی فکر اور اس کو درست کرنے کی فکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، لیکن میرا نفس، میرا شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کرنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت، کوئی وقت، لیکن یہ ایسی چیز ہے اگر فرض کرو میدان حشر میں پہنچ کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو اور وہ فرمائے کہ بھئی فلاں کام تم نے کیوں کیا تھا اور فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا تھا. آپ اگر یہ کہیں کہ جی ماحول ایسا خراب تھا اور جو ہے زمانہ ایسا آ گیا تھا اس میں چلنا مشکل تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگا تم نے؟ میں نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیا میں دل بدلنے پر قادر نہیں تھا؟ کیا میں رکاوٹیں دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ کم از کم یہ تو کیسے ہو یا اللہ مانگا تھا. اور آپ اللہ تعالیٰ سے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، دعائیں نہیں باتیں کیا کرو. یا اللہ یا تو یہ کر دیجئے ورنہ مجھ سے آخر میں پکڑ نہ کیجیے گا. یا اللہ یہ مجھے توفیق دے دیجئے اور فلاں گناہ سے مجھے بچا لیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجیے گا وہاں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ. تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کر دیا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل جاتا ہے، یا کم از کم کہنے کو تو آپ کے پاس ہوگا یا اللہ میں تو پہلے گا مجھے پکڑ نہ کیجیے گا تو معاف فرما دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ نجات مل جائے گی. لیکن ہوگا بشرطے کہ مانگو تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کی تو توجہ ہی نہیں، فکر نہیں. اس کے نتیجے میں ایک بے لگام زندگی غفلت کی حالت میں گزر رہی ہے. تو پھر کیا علاج؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے، حضرت فرماتے تھے باتیں کرنے کیا کرو اللہ میاں سے. یعنی یہ تمہارے اللہ میاں ہیں، یہ کوئی اجنبی وجود نہیں ہے، یہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پروردگار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے. کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ جو مشکل پیش آئے اس سے مانگو اور اسی سے کہو کہ یا اللہ یہ میرے حالات کو دور کر دیجیے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حدیث میں تو قرآن حدیث میں تو ہے ہی کہ دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. کوئی مانگنے والا چاہیے. تو اس لیے یہ میری گزارش کرتا ہوں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم دامن جھاڑنے کے بجائے ہم کچھ لے کر اٹھیں. یہ لے کر اٹھیں کہ ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا کریں گے. جن سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ہے ان پر فوراً عمل شروع کرنے کی کوشش کریں گے. رات کو بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.